اچھا سر، یہ بھائی کا سوال ہے کہ سچی داڑھی کو اگر اس نیت سے کاٹ لیا جائے کہ وہ گھنے بال آ جائیں گے اور اس کے اگر گھنے نہیں آ رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ بڑی غلط نیت ہے جی، یہ کوئی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے سر. قرآن پاک نے اس کو شیطانی عمل کہا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 119 والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. اس طرح کی کوئی نیتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بھی داڑھی، یعنی میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے جب فارغ ہو گیا تھا نا جی 2000 میں، جی جی تو میرے جسٹ یہاں پہ کچھ بال تھے. جی سچی داڑھی الحمدللہ میری. تو وہ مجھے بھی بڑے لوگ مشورے دے رہے تھے، جی یہ کھاؤ، جی فلانی چیز کرو، جی شیو کر لو، جی پورے ہو ہی گئے. جی اور میں نے دیکھا اس طریقے سے جو زبردستی کرتے ہیں نا، پھر وہ داڑیاں بہت ہی بڑی ہو جاتی ہیں. اب میری سچی داڑھی ہے نا، چند بال ہی مٹھی سے زیادہ ہے نا، کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو عموماً اگر سچی داڑھی ہونا تو وہ بس اتنی ہی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی بھی داڑھی اس لیے اتنی تھی. بہت کم لوگ ہیں جن کی زیادہ بڑھتی ہے. تو وہ اس طرح کی شیو نہیں کرنے کی ضرورت، قطعاً نہیں. اسی وقت ہی موت آ جائے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ٹھیک ہاں کانٹ چھانٹ کر سکتے ہیں، ہوں. وہ کر سکتے ہیں. ایک بھائی نے کہا جی میں حافظ ہوں اور میرا حلیہ جو ہے پریکٹسنگ ہونے کی وجہ سے داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر اور امامہ ٹوپی جو بھی ہے اس کی وجہ سے مجھے حافظ بھائی کہتے ہیں. تو میں حافظ ہوں نہیں، بیسیکلی حلیہ کی وجہ سے مجھے کہہ دیا جاتا ہے. تو کیا میرے پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اس چیز کا؟ یہ تو لوگ جو ہے نا، پہلے تو میں ان سے کہوں گا نا جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ حاجی لکھا ہوا ہے، یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کس کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ حج سے تو بڑی عبادت نماز ہے، جی تو نمازی بھی لکھا کریں. سلاتی لگا. نہیں لکھتے، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہو کے. یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا، اس طریقے سے آپ کو کوئی اگر کہتا ہے نا مطلب حافظ کہہ دیتا ہے، حافظ نہیں کہتے، حافظ ہی کہتے ہیں. حافظ. تو حافظ اگر کوئی کہتا ہے نا تو اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کو کلیئر کریں کہ آپ حافظ نہیں ہیں، مجھے میرے نام سے پکاریں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو جیسے آپ کے پی میں چلے جائیں نا، تو وہاں پہ ہر داڑھی والے بندے کو امیر صاحب کہتے ہیں. ہاں امیر صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. چلو وہ تو حافظ والا مسئلہ تو وہ لوگوں کو کلیم نہیں کرتے. سر یہاں تو کئی لوگ، میں آپ کو جیلم میں بتاؤں، ان لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لگایا اور وہ سید ہے نہیں ہے، شغلیہ لگایا ہوا ہے اور آگے چل پڑا ہے. وہ تو میرا پھر یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ جو اپنے باپ کا نسب بدلتا ہے اس پہ جنت حرام ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہوگا نا؟ تو اس طریقے سے کاسٹ کو تو نہیں بدل سکتے آپ. تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی حافظ آپ کو کہتا ہے، آپ اس کو کلیئر کریں کہ میں حافظ نہیں ہوں. تیرا گونگے ہو آپ لوگ یار، کلیئر نہیں کر سکتے. وہی آپ کو اگر کہنا شروع کر دے گدھے، بدھو، پھر تو مجھے سوال نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. انہیں ایک ٹکٹ دو تو مزے نہ کرو. ان کو بتا دیں میں حافظ نہیں ہوں، مجھے حافظ نہ کہیں. آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا. تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں. ٹھیک ہو. ایک حافظ حدیث کا بھی ہوتا ہے، جس کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہو نا، اس کو بھی حافظ کا لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لیکن وہ بھی یاد ہی ہوتی ہیں تلاوت کرنے کے لیے، عمل شمل تو کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے آج کل تو جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی لکھا جاتا ہے. اچھا یہ محدثین میں جب حافظ لکھا ہو تو حافظ قرآن نہیں ہوتا. اس ٹائم نہیں تھے یہ حفظ کے مدرسے ہوتے. حفظ کے مدرسے تو انگریزوں کے دور میں شروع ہیں. مجھے بتائیں کسی صحابی تابعی تبع تابعی نے کوئی مدرسہ بنایا ہو لوگوں کو حفظ کرانے کا؟ نہیں، لوگ شوق سے ہی کرتے تھے، اپنے گھروں میں کرواتے. ابھی میرے آفس کے کلیگ ہیں، ان کے یعنی 4 بچے ہیں اور 5 بچے ہیں اور 2-3 بچی ہیں، سب کو انہوں نے خود حافظ بنایا ہے اور بڑی پکی منزل ہے. تو وہ مطلب خود محنت کرتے ہیں. یہ مدرسہ والا سلسلہ تو بعد میں شروع ہے، تو پہلے تو نہیں تھا ہوتا. تو اس طریقے سے یعنی لوگوں کو کلیئر کریں کہ جناب میں حافظ نہیں ہوں. یہ والے وہ علم حاصل کرنے کے مدرسے ہوتے تھے. جامعہ ازہر تو میں نے بتایا 330 ہجری میں بنا ہے، لیکن وہ حفظ کوئی نہیں تھا. دکھائے نا کہ یہ حفظ کروایا جاتا تھا. مدرسہ تھا تو حافظ قرآن تو نہیں بنائے جا رہے تھے نا، دین کا علم دیا جا رہا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ زید بن ارقم کا مدرسہ نہیں تھا، وہ ایک جگہ تھی. جیسے نبی علیہ السلام وہاں بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ تھے وہاں بیٹھتے تھے. مدرسے ہوتے تو سر ایک مدرسہ تو نہیں بنانا تھا نا. تو ایک شہر کتنی برانچیں ہوندی ہیں مدرسہ دیا، وہ تو پھر برانچ 1 2 3 ہوتی نا، کچھ بھی نہیں تھا. دار ارقم ایک جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام بیٹھ کے مجلس کرتے تھے، جس طرح ہم یہاں کر رہے ہیں. اور وہاں مدینہ شریف میں اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، مسجد نبوی تھی. یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے مدرسے کھول دیے ہوئے تھے کہ فلاں جگہ پہ ایک مطلب بلڈنگ کرائے پہ لو، یہ مدرسہ کھول لو اور لوگوں کو حفظ کرانا شروع کر دو. ایسا نہیں ہوتا تھا. علم دین سکھایا جاتا تھا، استاد شاگرد کا ایک رشتہ ہوتا تھا. اور وہاں تو ایک استاد کے 2-3 شاگرد بھی ہوتے تھے، بس اینف پورا ان کو سکھاتے تھے. یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، بیالوجی کے لیے ٹیچر ہائر کرنا ہے،
انگریزی کے لیے علیحدہ کرنا ہے، ریاضی کا. ادھر تو جو استاد ہوتا تھا نا وہ ایک استاد بھی پورا ایک استاد ہوتا تھا، اس نے قرآن بھی سیکھا ہوتا تھا، عربی بھی آتی تھی، حدیث بھی آتی تھی، وہ لوگوں کو سکھایا کرتا تھا. اب تو بس صرف عربی آتی ہے، دین کوئی نہیں آتا. وہ بھی اللہ ماشاء اللہ. آگے چلیں سر. جس طرح اسی میں ایک سوال ذہن میں آیا کہ جس طرح یہ علامتی طور پہ جس طرح اس کے حلیے کی وجہ سے اس کو حافظ کہا جا رہا ہے، اب یہ جس طرح اب الیاس قادری صاحب کے اوپر سبز پگڑی کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی ہے لوگوں کی طرف سے، وہ ایک علامت بن گئی تھی ان کی سبز پگڑی. لیکن ایک ہی جگہ دوسری جگہ پہ ہم لوگ اب پاکستان کا جھنڈا ہے وہ علامتی ہے، سبز رنگ ہے، سفید اور تار، ہر ملک کا اپنا اسلامی ہویا. تو اس میں پھر آپ کیسے فرق کریں گے؟ کیا یعنی کہ یہ علامت ہونا، یعنی کہ کیا یہ اچھی چیز ہے یا دین کے بھی اور دنیاوی حوالے سے؟ اگر تو علامت یونٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے پھر تو اچھی چیز ہے. پاکستان کا جھنڈا تو یونٹی کی علامت ہے نا، کہ یہاں پہ سینکڑوں قومیں آباد ہیں. یعنی اگر ان کی ڈویژنز کر دیں تو جٹوں میں کتنی قومیں آگے سے، لیکن یونٹی بنی ہوئی ہے پاکستان. جی پھر اردو لینگویج، جی آپ بے فکری سے جا کے کوئٹہ میں اردو بول سکتے ہیں، آپ کو بلوچی نہیں سیکھنی پڑے گی. کراچی جا کے آپ اردو بول سکتے ہیں، سندھ میں جا کے بول سکتے ہیں، کے پی میں بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے کئی لوگوں کو نہیں بھی آتی لیکن اب آہستہ آہستہ تو یونٹی کی علامت بنی ہوئی ہے. لیکن جو فرقے کی علامت بن جاتی ہے جس میں آپ ڈویژن کر کے کہ تو اور میں اور، وہ پھر علیحدہ ہو جاتا ہے. ہمیں اس سے اختلاف ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں پگڑی کا ایک رنگ مخصوص نہ کریں. اگر پوری دنیا کے مسلمان ایکا کر لیں کہ ہم نے وائٹ یا بلیک پگڑی باندھنی ہے تب تو ٹھیک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ایک فرقہ بناتا ہے، اپنا ایک خاص گروہ بناتا ہے اور وہ پھر وہ علامت بنا لیتا ہے، اس کا ایک لیبل لگا لیتا ہے، وہ پھر غلط ہو جاتا ہے.